اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی ولی اللہ اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی حجۃ اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ما تؤجل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وبصم كل شيء ما دعاه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقته العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه ويعذبه من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفو تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين والخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل المتين وروة الوثقى وبمبادركم الموت قبل حلوله وعدد عمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل فإن تفر منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى الفناء وكل مدة فيها إلى انتهى فباء جباه كيف هذه الغفلة. وإنما نحن كركب وقوفا من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتهلون عما قليل وصفاه إلى متى تلك الرخدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالعذر معروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها. عليش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون. صلى الله عليه وسلم. محمد وآله.
اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے حکم مقرر کیا ہے ہر جمعہ شامل ہونے کے لیے، تو اس کی کئی اور وجوہات بھی ہیں۔ کسی نے سوال کیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی اللہ علیہ کہ لوگوں پر جو غربت ہوتی ہے کیوں غریب کیے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ غربت ہے ان کے پاس؟ تو اس کے دو تین باتیں امام نے فرمائی ہیں۔ پہلے تو یہ کہا، آپ نے یہ فرمایا کہ ایک غریب جو 2 دن یا 1 دن کے بعد مصیبت کے بعد جب کھانا کھا کے جو شکر ادا کرتا ہے، وہ امیر آدمی کو کبھی زندگی میں وہ موقع ہی نہیں ملتا بیچارے کو، اس کو معلوم ہی نہیں کہ کیسا اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ پریشان حال بھوکا پہلا نوالا لے کر اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے یاد کرتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جو امیر کو مل نہیں سکتا، آپ نے کہا۔ دوسرا امام نے فرمایا کہ تم کو اتنی مشکلات سے حج پہ جانا پڑتا ہے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے، مگر ایک غریب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ زینت کر کے اور وہ مسجد میں جائے جمعہ کے لیے، تو اس کو ہر جمعہ پر اس کو حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ وجوہات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے کیوں اپنے لیے غربت لکھا کے لائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غریب اور امیر کرنے والا نہیں ہے، وہ تو ہم پر چھوڑتا ہے، وہ تو امتحان کی منزلوں سے گزار رہا ہے ہم کو، تو وہ تو ہم سے پوچھ کے کیا اس نے بہت سی چیزیں، اور انسان خود چوز کر کے آیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جیسے چاہے امتحان لے، ورنہ انسان کو آسانی ہو جاتی۔ وہ کہتا کہ تو نے اگر مجھے امیر کیا ہوتا، تو یا مجھے طاقتور کیا ہوتا یا علم دیا ہوتا تو میں یوں کر دیتا۔ تو اللہ نے کہا، خود ہی کہا کہ تم چوز کر لو کیا چاہتے ہو، بتلا دیا گیا عالم ارواح میں، اور ہم نے بہت سی چیزیں طے کر کے آئی ہیں۔ ہاں یقیناً ماحول کا ضرور اثر ہوتا ہے، ماحول کی وجہ سے لوگوں کا اثر ہوتا ہے، اور اسی کے لیے دعا رکھی گئی ہے کہ جو ہم نے خواہش کی تھی، جو ہم نے مانگا تھا، اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو آپ کو مل جائے گا دعا کے ذریعے۔ ادعونی استجب لکم، کہ دعا مانگو مجھ سے اور میں اس کو قبول کرنے والا ہوں، اور اتنا ہی دوں گا جتنا میں نے وعدہ کیا۔ اور ہمارے امام وہی فرماتے ہیں معصوم کہ جتنا تم سے وعدہ کیا گیا وہ دیا جائے گا، مگر تم نے جو وعدہ کیا اس کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ اور اس عالم میں جو ہم گزر رہے ہیں، جس حالات میں پوری دنیا میں، اس میں یہ بڑے ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ کیا وجوہات کی بنیاد پر یہ چیز ہو رہی ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ اور اس پہ آج بھی ہمارے ایک امریکن جو شیعہ ہوئے ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی بڑی تفصیلی، کہ مشکلات جو ہو رہی ہیں دنیا میں کس طریقے سے کیوں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ کل میں دیکھ رہا تھا، ایک کرسچن ہے گیلوے، بہت مشہور آدمی ہے، اور اس نے بڑی اچھی وہ کی، مگر اس کا ایک اندازہ تھا، وہ کہتا ہے 2 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، اس میں کہہ رہا ہے 1 بلین کو تو کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کو کوئی آدھے مسلمانوں کو تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، کوئی ان کو رشتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، نہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں۔ تو میں اس میں دیکھ رہا تھا قرآن پاک میں یہ چیزیں جو رکھی گئی ہیں، اور اس کے اوپر زیادہ ہم بات نہیں کرتے، مگر ایک دور آ رہا ہے اس وقت، اور خدا ان پہ رحم کرے جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آج ہمارے دیرانی صاحب کی والدہ فاطمہ بائی دیرانی، اور پھر 2 اور مومنین جو ٹورانٹو کے رہنے والے پرانے اکبر بھائی تھے جو سلام وغیرہ پڑھا کرتے تھے ایک زمانے میں، اور شفاعت کاظمی صاحب، ان کا بھی اتفاق سے آج ہی انتقال ہوا۔ مجھے فون بھی آیا تھا، مگر میں نے کہا مجھے یہاں جانا ضروری ہے تو رکنا پڑا مجھے، ورنہ وہ اس وقت ان لوگوں کی نماز بھی ہو رہی ہے، اور انسان آتا جاتا ہے، ایک سلسلہ ہے جو چلا جا رہا ہے۔ مگر یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کوئی کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ آج اسلام سے فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا ہے لوگوں کو۔ مسلمان 2 بلین ہیں، تو وہ انگریز کا اسٹیمیٹ ہے، وہ بہت اچھا ہے، کافی چیزیں وہ جانتا ہے ہماری، اور حق کا ساتھ دینے والا ہے، وہ گیلوے بہت مشہور ہے وہ۔ تو اس نے جو بتلایا آدھے کے لیے، تو میں وہی دیکھ رہا تھا کہ قرآن پاک میں اس چیز کے لیے بڑا صاف کہا گیا، جس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں کہا قرآن کی طرف اپنے دماغ کو موڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ کہ قرآن کو اپنی طرف موڑ لیں، ہمارے دماغ قرآن کی طرف ہو جائے، قرآن کے لحاظ سے ہو جائے۔ اب یہاں اتنی بڑی آیت ہے جو بہت کم سنائی جاتی ہے، اور اس میں ایک معمہ ہے یہ کہ کیا وجہ دنیا میں جو ہو رہا ہے۔ یہ آیت تو سب جانتے، حجرات کی آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم
اور اس میں یہی بتلایا گیا لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کہہ دو ان سے کہ وہ اسلام لائے، صرف اسلام لائے. کیوں؟ لم يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ان کے دل میں اسلام کا جو تصور ہے وہ پیدا نہیں ہوا. تو بہت سے ہیں اس وقت، کوئی اس دن کہہ رہے تھے کہ فلاں ملک میں اتنے مساجد ہیں مگر وہاں پر 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، یعنی 2-3 منٹ کا جو وہ ہے وہ بھی نہیں ادا کرتے. یہ بہت اہم چیز ہے یہ، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں کہ 2-3 منٹ کی چیز ہے. اگر کوئی میرے سے آ کے کہہ دے چند گروپ کے بھائی ہم کو وقت نہیں ہے، تو میں یہاں تو ظہر اثر ہو یا مغرب عشاء میں 2-2 3-3 منٹ کی پڑھاؤں، نہ وہاں تاخیرات کی ضرورت ہے، نہ اذان کی ضرورت ہے، نہ اقامہ کی ضرورت ہے، خالی کھڑے ہو کے فوراً پڑھ لینا ہے. 2 منٹ 3 منٹ کی بات ہے، مگر اتنا اہم ہے وہ، اتنا اہم ہے کیونکہ ایک کمٹمنٹ ہے وہ، اور وہ اگر نہیں کر رہے ہیں لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے جب ایران میں الیکشن ہوتا ہے تو جو آدمی نماز اور روزے کا پابند نہیں ہوتا اس کو اجازت بھی نہیں دی جاتی کہ وہ الیکشن میں سٹینڈ ہو. کہتے ہیں کہ کیا اس سے امید رکھی جائے. آیت اللہ خمینی کے نواسے کے ساتھ یہی ہوا تھا، کہا کہ اگر نماز روزہ کبھی کبھی پڑھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ قوم کی خدمت کر سکیں. جب اللہ کا حکم نہیں مان رہے آپ تو انسان کی کیا خدمت کریں گے؟ ناممکن ہے وہ. تو یہاں بڑا صاف بتلا رہا ہے کہ ایمان لانے تک اسلام سے کوئی فائدہ نہیں. یہ بہت ہی میں عجیب چیز کہہ رہا ہوں کہ اسلام سے کوئی فائدہ نہیں. قولوا اسلمنا، اللہ کہہ رہا ہے اسلمنا، لم يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان نہیں آیا ان کے پاس. اسلام لا لیا، انہوں نے ظاہرہ قرآن کی احترام بھی کرتے ہیں، حلال چیزوں میں جاتے ہیں، گانے اور اس سے بچتے ہیں، یہی چیز ہے، مگر ایمان ان کے دل میں نہیں آیا. تو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس سے کیا امید رکھ سکتے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ صاف بتلا رہا ہے. لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان فلاں. میں نے کہا مسلمانوں سے تو ہم کو امید ہی نہیں رکھنی چاہیے. جب قرآن خود کہہ رہا ہے تو ہم مسلمان سے کیا امید رکھیں؟ وہ جیسے بھی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہی بہت بڑی چیز ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ تو بھائی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب آپ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی وہ. اب ایک وقت میں ایک مقام پر تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ 3 وقت جمعے کی نماز نہیں پڑھیں تو کافر ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا اس لحاظ سے تو یہاں آدھے لوگ کافر ہیں، 300 لوگ تھے. تو اس سے تو میں نے اتفاق سے پوچھا ماشاءاللہ آپ کا خیال بڑا اچھا ہے، مگر یہ بتلائیے کہ آپ جو روز نماز ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے کہا گھر جا کے تو پڑھ سکتے ہیں بھائی، مغرب عشاء تو پڑھ سکتے ہیں آپ، ظہر اثر بھی قضا پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی توفیق نہیں ہوئی، جمعے کی ضرور پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیے آپ اس سے اچھے مسلمان بن جائیں کہ سال میں صرف 2 وقت نماز پڑھیں، 2 عیدوں پہ بس، سب سے اچھا مسلمان. اس سے گرا ہوا جو ہوتا ہے وہ جمعے کی بھی پڑھتا ہے، اور اس سے گرا ہوا جو ہوتا ہے وہ 5 وقت کی پڑھتا ہے. اور بدبخت ہو جائے وہ، خدا نہ خواستہ ہے، تو وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے. مگر تہجد وغیرہ نہیں پڑھیں آپ، اتنے بڑے مسلمان آپ بالکل پکے مسلمان صرف 2 عیدوں میں نظر آئے آپ. اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اس میں بھی بعض وقت اپنے بچوں کو نہیں لاتے. تو ایک جگہ میں گیا، نماز پڑھا تھا، تو وہ 10 سال کا بچہ پوچھتا ہے ہماری بچوں سے کہ کیا کر رہے ہیں آپ کے والد، کیا کر رہے ہیں، واٹ از یور فادر ڈوئنگ، وائی از ہی گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. یعنی ان کو اندازہ بھی نہیں تھا. 30-35 سال پہلے اتنا میڈیا نہیں تھا، تو اس کو بچہ کبھی نماز میں، اس کو عید کی بھی نماز میں نہیں لائے تھے والد. تو وہ بول رہا ہے کہ وائی از یور فادر گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. وہ اپ اینڈ ڈاؤن سمجھ رہا ہے وہ، کہ میں یوں ہاتھیں کر رہا ہوں، جھک رہا ہوں. تو بولتا ہے کیا ہوا ہے ان کو، یہ تصور تو اتنا ہے. تو اللہ یہاں بالکل صاف کہہ رہا ہے، قالت الاعراب آمنا قولوا اسلمنا. ان سے کہے گا تم مسلمان ہیں، صرف ایمان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وجہ بھی بتلائی کہ تمہارے ایمان جو ہے تمہارے قلب میں نہیں آیا ہے. تو آپ یہ مسلمانوں سے کچھ امید ہی نہیں رکھ سکتے. وہی اگر ہیں تو وہی بہت بڑی چیز ہے کہ کبھی سال میں زندگی میں 1 مرتبہ حج چلے گئے، کبھی کبھی نماز پڑھ لی، کبھی کچھ کر لیا، وہی بہت بڑی ہے. اس سے زیادہ آپ امید رکھ ہی نہیں سکتے. تو ورنہ یہ ہوگا کہ لوگ پوچھیں گے کہ 2 بلین مسلمان ہیں اور اس وقت مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور کیوں نہیں بچا رہے وہ. تو میں نے کہا وہ بچانے کی امید ہی نہیں تھی ہم کو امید ہی نہیں تھی قرآن کے متعلق. قرآن کے لحاظ سے وہ مسلمان ہے صرف. ایک صاحب کچھ آئے اس دن کہہ رہے تھے ہم لوگ کچھ آپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یعنی استغفر اللہ کہتے ہیں کہ کافر بھی ہیں اور فلاں ہیں، یہ ہیں. تو میں نے کہا بھائی ہم آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں. تو بولے وہ کیا مطلب؟ میں نے کہا صرف آپ مسلمان ہیں. تو میں نے کہا ہم مسلمان ہی کہیں گے آپ کو، اور کچھ نہیں. تو اس کے بعد پھر یہ آیت سنایا ان کو کہ ایمان کی منزل میں نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں. یعنی ایک ٹیمپریری فیز ہے جس کے اندر آپ داخل ہو گئے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے آپ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. میں آپ سے کوئی ہم امید نہیں رکھے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہے.
آیت ہے قرآن کی، اس کے اندر بہت امپورٹنٹ یہ آیت ہے. میں جیسا اس سے پہلے بتلا رہا تھا کہ بہت سی چیزیں شاید مصلحت کے بنیاد پہ نہیں بتلائی گئیں، کیونکہ اگر آپ مسلمانوں میں بیٹھے ہیں اور یہ پڑھ دیں اور یہ آیت سنائیں تو بڑا وہ ہوگا نا ان کو کہ ہم کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے کافر اور میں کہہ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں. تو میں نے کہا مومن تو نہیں کہیں گے ہم آپ کو، کیونکہ اللہ نے وہی کہا لم تؤمنوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تو وہ بڑا دلچسپ تھا. یہاں مسجد میں ایک وقت بات ہو رہی تھی تو کہا کہ یہاں ٹورانٹو میں آج سے بہت زمانہ پہلے بڑی مسجد جو تھی بلو اسٹیٹ پہ، تو وہاں یہی بات ہو رہی تھی. تو اس میں سوال کیا کسی نے کہ یہاں 2 کلمے چل رہے ہیں ٹورانٹو میں فی الحال اور فلاں فلاں. تو انہوں نے آگے میرے سے پوچھا تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے. کہا 2 کلمے ہیں؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. مومن کا الگ ہوگا، مسلمان کا الگ ہوگا کلمہ. یقیناً جب 2 چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو 2 الگ الگ ہونا چاہیے نا. اور ماشاءاللہ اس کے بعد کافی سارے لوگ سمجھا مشرف باسلام ہوئے ماشاءاللہ. تو وہ چیزیں ہیں، اس وقت آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بالکل صاف چیزیں بتلائی دی گئی ہیں. اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق. ایسے لوگ ہیں کہ جو مدینے میں نفاق میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو کون تھے اس وقت؟ اگر صحابہ آپ سمجھتے ہیں ان کو جو نبی کو دیکھے ہیں، ساتھ گزار رہے ہیں، تو اللہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے سورہ توبہ کی کہ وہ مرضوا علی النفاق، نفاق میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. اور نبی سے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پر، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اور ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. اب یہاں پر مرتین ان کو لے سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، اور ان کو عذاب عظیم دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کافر ہو تو ایک عذاب ہے اور منافق کو ڈبل ہے، کیونکہ دھوکہ بھی دے رہا ہے وہ اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے. تو کچھ آتے ہیں لوگ تو میں تو ان سے کہتا ہوں بہتر ہے آپ کافر ہی رہیں، منافق نہیں بن جائیں، کیونکہ خواہ کے دوہرا عذاب ہونے والا ہے. آپ کو مصیبت میں پھنسیں گے. کافر ہی رہیں، سکون سے رہیں کافر، کیونکہ منافق نہیں بنے. اس سے بہت بڑا نقصان ہے اسلام کو. اندرونی طور پر بھی آج ہم جو دیکھ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور بہت سخت ہو رہا ہے اس وقت، اندازہ نہیں ہے ہم کو جس طریقے سے مصیبت سے لوگ گزر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، گولیاں چلائی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے. یہ عجیب چیز ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہم کو وہ بھی نہیں ہے جیسا کہ ہم قرآن کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ امید ہی نہیں رکھ سکتے ان سے، مسلمانوں سے کوئی مسلمانوں کی کوئی ظاہرہ کوئی اہمیت نہیں ہے. اب یہاں پر ہم کو بڑی فکر یہی ہوتی تھی کہ مسلمان جو ہیں کیوں رکھے گئے ہیں، تاکہ ہم کو سہولت ہو، نمبرز کی سہولت ہو، تاکہ کھانے پینے کی سہولت ہو، کہ حلال چیزیں ملتی رہیں. تو ہم کو ان کی فکر نہیں ہے کہ وہ نماز صحیح پڑھتے ہیں، روزہ وہ اپنا جو بھی ہوگا، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ ہینڈ سلاٹر کھانا کھلاتے رہیں ہم کو. نہیں یہ کہ بسم اللہ کہہ کے حلال کر دیں، ہر چیز کو کہہ دیں بسم اللہ کہہ کے اس کو حلال کر دیں، آپ کو فرق نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے ہمارے لوگوں کو بھی بھٹکاتے تھے وہ کہ آپ چکن کھا لے سکتے ہیں، چکن میں خون کم ہوتا ہے اور اس میں زیادہ. تو میں نے کہا یہی ہے، جب عذاب ہوگا نا کئی لاکھ سال کا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے حکم ہوگا، چونکہ یہ چکن کھایا کرتے تھے ان کو 50,000 سال عذاب میں رکھو، دوسرے جو ہیں ان کو زیادہ رکھو. تو میں نے کہا ایسا تھوڑی ہے کہ آپ خون کم ہوتا ہے اس وجہ سے. اصول جو ہے وہ توڑتے ہیں اور بڑی آسانی سے کرتے ہیں. اور یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور آیتیں اتنی ہیں اس میں کہ جس کی اتنی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ہم لوگ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے. کرنا چاہیے، سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمارے پاس اب جو حل ہے وہ یہی ہے. لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ اتنے مسلمان ہیں اور ظلم ہو رہا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو ہم نے کہا کوئی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے ان سے، مسلمانوں سے ہم کو کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں. ہاں حالات کے لحاظ سے آپ ان کے مل کے رہیں، ساتھ رہیں، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی سہولت کے خاطر یہ کیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ بہت سے لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. بعض ایسے ہیں کہ بالکل نوک پہ ہیں، بالکل کونے پہ اللہ کی اطاعت میں، جیسے ہی دیکھتے ہیں کوئی مشکل ہوتی ہے وہ چھوڑ دیں گے، اپنا دین چھوڑ دیں گے. ہم وہی دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں آیا تو پڑھا تھا کہ اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوست مت بناؤ. تو اس نے حکم نہیں دیا کہ مصلحتاً اپنے دشمن سے بھی آپ دوستی کر رہے ہیں.
हाँ, जान बचाना है वो एक अलग चीज़ है, मगर दोस्ती औलिया बनाने से अल्लाह ताला ने रोका है। और खुदा हमको इसकी हिदायत अता फरमाए, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पहले तो ईमान की मंजिल है, खुदा हमको ईमान की मंजिलों पर कायम व दायम रखे, और ये नहीं हो कि सिर्फ मुसलमान हो, बल्कि हमको ईमान की मंजिल हो, ताकि वो चीज़ दिल में भी हो और उसके असरात हम हर वक्त देखते रहें इंशाअल्लाह। वरना यही होगा कि बच्चों के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, अब हम देख रहे हैं कि हमसे ज़्यादा गैर मज़हब के लोग साथ दे रहे हैं गाज़ा का। बहुत बहुत हैरत होती है। यहूदी हैं, हर रोज़ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 500 यहूदी हैं, और वहाँ जाकर एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ रोज़ जाके वहाँ रोकने की कोशिश करते हैं कि हथियार मत भेजो, और जो जो चीज़ें हो रही हैं उनको मदद मत दो, जो यानी मुसलमानों को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो है वो अलग आयतें हैं पूरी। हब्बब लकुमुल ईमान, अल्लाह ने कहा हमने ईमान से मोहब्बत पैदा कर दी है इंसान को, और कुफ्र से नफ़रत पैदा कर दी है। तो ये ख़ुद ऑटोमेटिक है। ये चीज़ें को ऐसी हमको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत है। खुदाया हमको अल्लाह ताला सही रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमको मोमिनीन में रखे। और मोमिनीन के डेफिनेशन इंशाअल्लाह मैं खुतबे के दूसरे हिस्से में बयान करूँगा। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ मोमिनीन हैं उन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फ़रमाए। ये अल्लाह हमको ये समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए किस तरीक़े से ईमान लाया जाता है, और किस तरीक़े से इंशाअल्लाह उसको हम क़ायम रखें, और ख़ास तौर पर आइंदा आने वाली नस्लों में। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगुल मौइज़ा किताबुल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सलाम अलैकुम। ये दूसरा खुतबा है, the second khutbah, and I'll continue with a little bit from what I have said before, because it's very important, and especially for the youngsters. I'm trying to make it possible for the youngsters to know about it, because we have had some concepts about Islam, and here Quran is openly saying that when the people come and say we are Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that they don't have Iman, they only have Islam. So Islam and Iman are two different things from the concept of the Quran. Surah number 49, ayat number 14. It's a very important distinction, because that's the way we can satisfy our youngsters. So what is happening in the world? How come 2 billion Muslims are silent and people are being persecuted, and horribly persecuted? The way they are killing them, they are burning them, and all the Muslims are sitting quiet. I said, yes, we do not expect anything from the Muslims, because Allah subhanahu wa ta'ala himself is saying, yes, for technical reasons or whatever, it was possible that we all wanted that to be togetherness with Muslims, but generally Quran does not say. It says there are two different categories. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. It's very, very clear that the Muslims and Mu'mins are two different things. You cannot expect anything from Muslims. So when our youngsters come and ask, how come Muslims are silent? I said, we expect them to be silent, because they don't have Iman in their hearts. So what can you expect? It's a temporary phase that they are going through. Islam is a very temporary phase. Just say the kalma and join. The question is, do they follow it? And there are different things that have been told to us from the guidance that has come from the Ahlul Bayt alayhimus salam. One of the things that makes it very clear, two things have been made very clear. One of the reasons that we are not following, Muslims generally are not following the deen, is because of the fact that their love for money. And that's what the Prophet said. The love for money is the main source of the problem. And who is supplying the money? Obviously the Muslims are the ones who are giving the money to those who control everything that is going around. And we have the very clear distinction between the two, Muslims and Mu'mins. And that's why, alhamdulillah, only a small group of people, they call themselves Mu'mineen. You never hear
the Muslims say they are Mu'min. They just say we are Muslim. I'm Muslimah and everything. They are all talking about Muslims and Muslims. They never talk about Mu'min. At least that's a good part. There's no confusion there. They don't say we are Mu'min. They say we are Muslims. They have no concept because they know. It's not that they don't know. They know these ayats. They are sure that they are not following and they are not in a position to follow. And the responsibility comes on us. Are we following the deen? One of the questions that comes up, are the mu'mineen following the way they are supposed to? As far as we are concerned, we know that we have enough resources to change everything that is going around. Everything that's happening is because the people are not helping each other out, cooperating with each other, doing things that they are supposed to do. These are very minor things that we are talking about. Iman, and first of all, is that we know that the love of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam is Iman. And if that love enters the heart, then we would be completely different in our behavior. Behave with each other, behavior with other people, and we'd be able to bring a radical change. And we have seen that happen in the Islamic Republic. I've seen that from 68, I've been following. I was visiting for the first time in 68. At that time, it was barely possible for you to be in Tehran. It was in such a bad shape that we wanted to go for ziyarat to Qom or Mashhad right away. It was not a place to, spend a few hours there also. There's so many things, evil was happening at that place. And then things changed. And the question is, how did it change? Why did it change? Because it was the love of Ahlul Bayt alayhimus salam that changed everything for them. Because they wanted to follow. They loved Ali alayhi salam, and the same thing happened that Ayatollah Khomeini was able to bring that change. They're doing a lot of research on that subject now. How did he change? How did he make a change? And he said in one of his sermons that he has left material for 100 years. He says for 100 years people would not go away from the truth, inshallah. While I know that people here used to say these ulama have done it. Fred Halliday wrote a very interesting book, and it was supposed to be an authority. He says there are 2 or 3 options. One is the Shah's people will survive. The other was communists will survive. And the third, as a combination of them will survive, the people of the Shah and the communists. And the fourth category he thought was the ulama. He said there is no chance that they would be able to do anything at all. So when he was releasing the book in the February 1979, he was shocked. He said, what do I do now? Because I see a big thing happening. And they say it will be a temporary thing. Within 1 year or few months, our people used to say also the same thing. The Shias, oh, it won't last long, it will go away. But that was not to be. Alhamdulillah, it's 40 years and more, and continue this way. And actually it's increasing, and they're becoming. And now they are talking about it. It's a very sad part that we don't want to utilize that. I was looking at a clip that came in just 2 days ago from India, and they are talking about Iran, how much Iran has contributed to the human civilization. They are talking about everything that you can possibly conceive. They're talking about medicine and all kinds of, the battery was developed there, the space suit or the gas mask, a whole slew of things. They change it into, instead of Iran, they will say Muslims. Muslims did that between 800 and 1300. So many changes came. All the books that were written were by Muslims. And actually there are the ones who came from the lineage of those who were the students of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. I wish someone would write on that and maybe get that translated and presented, what has been contributed by us, because there is no way that anyone else would be able to do that except those who follow Ahlul Bayt alayhimus salam. So it's a big thing that's happening all over the world. A change is coming. As I said, that people will realize that a lot of people want to become Muslims. I said, it's a waste of time to become a Muslim. I said, you'll become the same as the others. It's a question, if you can afford it, you should become a mu'min, according to the Holy Quran. Because otherwise, you'll be just reciting the kalma and continuing with the same things that everyone else has done. And maybe Allah subhanahu wa ta'ala will give us the guidance, inshallah, to make changes
as soon as possible in the whole world. Because Kama Muliyat Dhulma Mujawra says, Allah, the Prophet's ahadith, 1500 ahadith about Imam Mahdi alayhi salatu wasalam are there. And he is talking about introducing justice on the face of the earth can only be established when he comes, and these things would be there. So when they ask for solutions, as I said, that we have to make it very, very clear that it's good to be with the Muslims and this, but the Muslims are there with you and with the others also. So it's a question of just cooperating with them as much as possible and trying to see that they become mu'min, inshallah. And it's easy to do if we follow the path, inshallah, that we look at our resources, try to help people out, and do whatever is supposed to be done. We have enough resources on the face of the earth, the Shias themselves, that they can make a dramatic change, as we can see right now. It's one country is supplying so many other countries with technology, with changes, that they are standing up to one of the biggest countries that has been helped. And we saw last time in the case of Saddam also, more than 100 countries, Russia, China, everyone were with Saddam. And alhamdulillah, they couldn't do anything. The war went on for 8 years and we are successful at the end. And not only that, but we progressed also. And that's what our aim should be, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala hasten the appearance of our living Imam and make us among the companions of our Imam. And for that, there would be a road that we have to take. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the wisdom to follow the right path, the path of Muhammad and Ali Muhammad, alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidul Mursaleen, Shafi'ul Muzdameen, Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, wa Qaidil Ghurril Muhajjaleen, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, وعلى سيدة النساء العالمين وبزة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله اللهم صل وعلى الحسن المجتبى وحسين شهيدا بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماهي الآثار البدء والطغيان هادم البنية الشرك والنفاق حاسد الفروق بغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم محمد وآل محمد. أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله وصي رسول الله وخليفته بالعوفات أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استغفر الله ربي من كل ذنبي واتوب اليه. يا محسن قد عطاك المسيء. صلاة الجمعة. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بجاه محمد وعترته الصالح الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله وسير رسول الله وخليفته بلا فخر أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استغفر الله ربي من كل ذنبي وأتوب إليه يا محسن قد أعطاك المسيء صلاة العصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك الله ربنا الله أكبر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل صفاته وارفع درجته بحول الله وقوته يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة يا محمد وعزته الطاهرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام. وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. یا اللہ علیہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیر و صغیرہ کو بخش دے. مالک ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں مسجد میں باجماعت کثیر ثواب عطا فرما. میرے مالک ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو دین نبی آل نبی پہ قائم و دائم رکھ. یا اللہ ہم کو مومنین میں شامل فرما. میرے مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا، جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں تو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. میرے مولا جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان مرحومین کے درجات عالی فرما. خاص طور پر ابھی چند دن پہلے فاطمہ بائی دیرانی مرحومہ اور علی اکبر مرحوم اور آج جن کا انتقال ابھی کچھ دیر میں دفن ہونے والے یہ لوگ، یا اللہ، اور فساد کاظمی صاحب، اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما. میرے مالک ان کے سوال جواب کو آسان فرما. میرے مالک معبود ان کے گناہ کبیر و صغیرہ کو بخش دے. ان کی قبر میں نور نبی آل نبی کو اجاگر فرما. میرے مالک تو جانتا ہے ہماری پریشانیاں مشکلات. یا اللہ جہاں جہاں مومنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلوں کو دور فرما دے. جو کام رکے ہوئے ہیں ان کو تکمیل فرما. حج و زیارات سے ہم کو مشرف فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع جنت المولا ازواج کی تعمیر فرما. دشمنان دین خدا کو نیست و نابود فرما. سعود یہود کا خاتمہ فرما. یا اللہ دنیا میں ظلم و ستم ختم کرنے کے لیے غزہ میں اس وقت، لبنان میں، اور اس وقت ہر جگہ سارا چنار میں، دوسرے مقامات میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں خدایا ان کو آسان فرما. ان کی رزق کی فراہمی کا انتظام فرما. دشمنان دین خدا کو نیست و نابود فرما. ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرما تاکہ ہم امام کے ساتھیوں میں شامل ہوں. میرے مالک و معبود آئندہ آنے والی نسلوں کو دین نبی آل نبی پہ قائم و دائم رکھ. یا اللہ تعجیل فرما ظہور میں قائم آل محمد علیہ السلام. ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر شہداء کی ارواح کے لیے، اور اس سے قبل ایک درود پر محمد و آل محمد. آئندہ جمعے کو انشاءاللہ 12:10 پہ انشاءاللہ شروع کر دیں گے نماز، اگر آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے. 12:10 یا 12:15 جو بھی انشاءاللہ. 1 گھنٹہ متوجہ زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی اخیک ابو الفضل العباس وعلی اختک حورا زینب وعلی شہدائک المستشہدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت امام زمان یوم جمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك طيبين الطاهرين. السلام عليك أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وانتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومعمور بالضيافة والإجارة، فأزفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل